اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی داماد اللہ کے فتاوی کے مطابق مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور پورا دورہ توضیح المسائل کے عنوان سے مسائل جاری تھے، لیکن ماہ مبارکہ رمضان کے سبب ان تمام مسائل اور موضوعات کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے آج سے انشاءاللہ روزے کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے تاکہ مومنین آنے والے ماہ مبارکہ رمضان میں اس سے استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال کہ روزہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شریعت اسلام میں، شریعت محمدی میں روزے سے مراد ہے خداوند عالم کی رضا کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 9 چیزوں سے پرہیز کرے، اس کا نام روزہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ 9 چیزیں کیا ہیں کہ جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ان کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ اگر انسان روزے کی نیت کرتا ہے اور اس کے بعد ان 9 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی انجام دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں رہتا۔ نمبر 1، کھانا اور پینا۔ اگر انسان روزے کی حالت میں کوئی جان بوجھ کر کھاتا یا پیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کھا لے اور اسے بعد میں یاد آئے کہ وہ روزہ تھا تو جو کھا چکا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو منہ میں ہے اس کو فوراً تھوک دینا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، اس کے بعد روزہ اپنا مکمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جمع کرنا، یعنی ماہ مبارکہ رمضان میں زوجہ اور شوہر یعنی ہسبینڈ اور وائف کو چاہیے کہ ہم بستری نہ کریں، روزے کی حالت میں دوری بنا کے رکھیں۔ دوری بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک پاس نہیں جا سکتے، بلکہ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، استمنا کرنا، یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنا۔ نمبر 4، خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے کوئی جھوٹ بات منسوب کرنا، یعنی خدا نے وہ بات نہ کہی ہو، خدا کا وہ کلام نہ ہو، اور اسی کے ساتھ اس کے علاوہ رسول اکرم کی کوئی حدیث نہ ہو اور ان سے منسوب کرنا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی کوئی حدیث نہ ہو ان سے منسوب کرنا۔ ان تمام مواقع سے، ان تمام کام سے، یعنی کوئی حدیث یا روایت یا کوئی بات جو خدا نے، رسول نے اور ائمہ نے نہ کہی ہو ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، غبار حلق تک پہنچانا، یعنی کوئی آندھی چل رہی ہے یا پھر آٹا وغیرہ چھانا جا رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، انسان منہ کھول کے کھڑا ہو جائے، حلق تک پہنچانا یعنی جان بوجھ کر ایسا کرنا۔ اگر کوئی بھولے سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان روزے سے تھا، اچانک آندھی چلنے لگ گئی اور کہیں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑے ہو کر کے خود کو بچا سکے اس دھول اور مٹی اور طوفان سے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان بچ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا سائڈ ہو جائے یا منہ پہ کپڑا باندھ لے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان منہ کھول کے کھڑا ہو جائے اور سیر و تفریح کرے آندھی میں جا کر کے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر حلق تک غبار جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مشہور قول کی بنا پر سر کو پانی میں ڈبونا، یعنی پورا سر انسان پانی میں ڈبو دے۔ عام طور سے یہ ولیج وغیرہ میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، گاؤں وغیرہ، قریے وغیرہ میں، کہ انسان ندی، تالاب اور نہر وغیرہ میں نہانے جاتا ہے تو پورا کا پورا سر وغیرہ اس میں ڈبکی لگاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مطلب اختیار نہیں ہوتا، بے اختیاری میں انسان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 7، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا،
مثال کے طور پر ایک انسان شام کے وقت یا رات میں مجنب ہو گیا اور اسے پتہ چل گیا اور ضروری تھا اس پہ کہ وہ انسان غسل کرتا. اسی طرح سے ایک حائضہ خاتون کہ جسے لازم تھا کہ اس کا حیض ختم ہو چکا تھا رات میں ہی، لازم تھا کہ وہ غسل کرے. اور اسی طرح سے نفاس والی عورت بھی، خاتون بھی، کہ جس کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ غسل کرے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اس نے نماز صبح سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسے معلوم تھا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اسے قضا کرنی ہوگی. نمبر 8، کسی سیال چیز سے حقنا یا انیما جسے کہتے ہیں کرنا. حقنا جب انسان مریض ہو جاتا ہے، مرض کی حالت میں انسان کے مقعد میں، وہ جگہ جہاں سے انسان رفع حاجت کرتا ہے، اس جگہ پر ایک سیال چیز کے ذریعے سے دوا لگائی جاتی ہے، دوا ڈالی جاتی ہے. تو ایسا کرنا روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. سیال چیز یعنی لکوڈ والی چیزیں. نمبر 9، قے کرنا، الٹی کرنا جسے کہتے ہیں، وومٹ انگلش میں کہتے ہیں. ایسی صورت میں یعنی جان بوجھ کر کرنا. اگر انسان بے اختیاری میں، یعنی اس کی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، وومٹ ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے، جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، بہت سارے افراد ایسا کرتے ہیں کہ انگلی ڈال کر کے حلق میں اور وومٹ کرتے ہیں، الٹی کرتے ہیں، تو ایسا کرنا ان چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ مختصر طور پہ میں نے ان 9 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے. ان تمام نماز صبح سے لے کے نماز مغربین تک ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے. اس کے علاوہ روزہ ہر وہ بالغ لڑکا کہ جس کی عمر 15 سال قمری کے اعتبار سے ہو چکی ہو، یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جو 15 سال کا لڑکا ہو چکا ہے اس پہ روزہ واجب ہے. اسی طرح سے چاند کی تاریخوں کے مطابق جو لڑکی 9 سال کی ہو چکی ہے اس پر بھی روزہ واجب ہے. لہٰذا تمام والدین سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں. بہت سارے والدین اپنے بچوں کی محبت میں روزہ رکھنے سے روکتے ہیں. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑا جائے گا، آپ سے حساب و کتاب ہوگا ان تمام چیزوں کا، اور بچہ بھی اس میں گناہ میں ملوث ہوگا، شامل ہوگا، کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد اس پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ اپنے تمام افعال کو انجام دے. لیکن اگر والدین روکتے ہیں تو اس کی سزا خود والدین کو بھی ملے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تاکید کریں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے، کہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کو نماز، روزہ اور تمام وہ افعال جو شریعت محمدی میں واجب ہیں سن بلوغ کے بعد، ان کے لیے تاکید کی جائے اور ان کو